بعض لوگ تو اندرونی طور پر ملکی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے اتنے خواہاں ہیں کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے۔ ایک ایسی پبلک ہے جو اکثر اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ اپنے ملک سے حقارت کا جذبہ ان کے دلوں میں موجود ہے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب ان کے غلط پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہ وہ پاکستانی ہیں، کام کیا کرے گا، یہ ایک ذہنیت ہے۔ کسی دوسرے ملک کا آدمی ہو تو وہ سب کچھ کرے گا، صرف پاکستانی نہیں کرے گا، یہ ایک بیماری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے ملک کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے مذہب کو اور اپنی تہذیب کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے ہم وطنوں کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سمجھنا چاہیے کہ قابل اور خوبیوں کے لوگ جیسے باقی دنیا میں ہیں یہاں بھی موجود ہیں، وہ دوسری قسم کی مخلوق نہیں ہیں، سب ایک ہی قسم کے ہیں۔ ہر ملک میں اچھے و قابل لوگ ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، یہ تو ثابت ہے۔ کسی ماہر نفسیات سے پوچھنا چاہیے تو غالباً وہ یہی جواب دے گا کہ یہ لوگ جو ملک سے نفرت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نفسیات والے تو یہی کہیں گے کہ اصل میں وہ اپنے آپ سے متنفر ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے ملک سے متنفر ہیں اور اپنے لوگوں سے متنفر ہیں۔ اپنے سے متنفر ہونا تو ایک ذہنی بیماری ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ میں بالکل ہی گیا گزرا ہوں، اس لیے وہ دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا اور کامیاب آدمی ہے۔ ویسے صرف پیسے کمانے کے لیے ملک سے باہر جانا تو ایک فطری چیز ہے، اس خیال سے جانا کہ پاکستان بہت بری جگہ ہے، فلاں جگہ بہت اچھی ہے، وہاں جا کر کریں گے، یہ تو بالکل غلط ہے اور ایک ذہنی بیماری ہے۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو شخص اپنے ملک سے نفرت کرتا ہے وہ باہر کہیں عزت حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اپنے ملک کی برائی کرے گا اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ان میں سے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اس قسم کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ملک نہایت ہی گرا ہوا ہے، دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پس ماندہ قوم سمجھے جاتے ہیں، ایک پس درجے کے اوپر رہتے ہیں، اس کو کبھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میرا خاندان نہایت ہی پست ہے، سب جاہل مطلق اور نہایت ہی بدتمیز لوگ ہیں، تو آپ اس کے متعلق کیا سوچیں گے؟ چاہے وہ بظاہر کچھ خوبیوں کا مالک ہو، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ اس قسم کے ماحول کی پیداوار ہے تو اس میں بھی ایسے ہی صفتیں ہوں گی، یہ ضرور کہیں گے۔ یہ جذبہ بہت حد تک انگریزوں کا پیدا کیا ہوا ہے، اس میں کچھ مسلمانوں کا اپنا قصور بھی ہے، انہوں نے اپنے مذہب سے غفلت برتی اور لالچ اور خود غرضی میں پڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی اور مخالفتیں اتنی بڑھی کہ ان پر دوسروں کا تسلط ہو گیا اور وہ اپنے کرتوتوں کا شکار ہو گئے۔ اس میں اپنا بھی قصور ہے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی اور امت مسلمہ کی، جس کے ہم ایک جز ہیں، خدمت کریں، اس کی اصلاح کریں اور اس کی ترقی کا کوئی سامان کریں۔ اگر باہر جائیں تو اس خیال سے جائیں کہ واپس آ کر اپنے ملک کی اور زیادہ خدمت کریں گے یا کوئی پیسے کما کر ملک میں خرچ کریں گے۔ اس قسم کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنے آپ سے وفاداری اور اپنوں سے وفاداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ غدار کہیں عزت نہیں پاتا، اپنے ملک کا غدار، اپنے مذہب کا غدار، اپنی تہذیب کا غدار اور اپنے ماحول کا غدار کبھی عزت حاصل نہیں کر پاتا۔ میر جعفر نے غداری کی، انگریزوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو معزول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی باقی دنیا عربوں کو ایسا ہی سمجھتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ اونٹ ہانکنے والے کیا کریں گے، کیا تہذیب ہے، کیا مذہب ہے۔ بعد میں انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام کیا چیز ہے، انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اس کا دل ایسا بدل دیتا ہے کہ ساری دنیا کی مشکلات اور بندشیں اس کے سامنے ہیج ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح طور پر مسلمان ہوں، اندرونی طور پر مسلمان ہوں۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ
کہ اصلاح 10 سال میں ہو جائے گی، انشاءاللہ ضرور ہوگی، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ طرز حکومت ڈکٹیٹرشپ ہی ہوگا تو ممکن ہے کہ کیونکہ جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے ویسے تو ہو سکتا ہے، ذرائع تو بدلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آئندہ کیا ہوگا، یہ تو معلوم نہیں، لیکن میں یہی محسوس کرتا ہوں پہلے بھی ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اسلامی قانون کی حد تک تو ہو سکتا ہے۔ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ صرف اسلامی قانون نافذ کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، یہ تو اندرونی عمل ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے جیسے پہلے درخت کے تنے سے شاخیں نکلتی ہیں، اس میں پتے پھول نکلتے ہیں، یہ بھی اسلام کا کمال ہے۔ اسلامی قانون نافذ ہو جائے، لیکن یہاں شروع سے جتنے حکماں ہیں ان سب نے زبردستی یہ کہا، بلکہ یوں کہنا پڑے گا کہ موجودہ قوانین کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ اس کے لیے ہر حکومت نے ایک کمیشن بٹھایا، کسی نے کہا کہ 10 سال میں سفارشات پیش ہوں گی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن حقیقت میں یہ تو صرف لوگوں کو بہلانے کے لیے تھا، سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوا۔ ہمارے موجودہ آئین میں بھی یہ چیز موجود ہے، جیسے پہلے آئینوں میں بھی تھا، لیکن اس وقت ایک دو اشخاص کی بات نہیں ہے، ایک رجحان ہے۔ پہلے جو زنگ انگریزوں نے سب کے دلوں پر چڑھایا تھا وہ واقعی آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے، صرف چند نعرے لگانے والوں کی بات بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ مذہبی بن کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک عام رجحان اس قسم کا ہے، لوگ واقعی اس طرف آ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں شریعت کی زیادہ قدر ہو۔ پہلے تو کوئی سنجیدگی کے ساتھ اسے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پہلے ایک ڈویژنل کاؤنسل ہوا کرتی تھی، مجھے یاد ہے اس میں یہ بات باقاعدہ پیش ہوئی تھی، اخبارات میں بھی آیا تھا کہ یہاں کراچی میں شراب پر پابندی ہو جائے۔ عجیب بات یہ ہے، یہ اخباری خبر میں تھا کہ اٹ واز انانیمسلی اڈاپٹڈ، یعنی سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہونا چاہیے۔ اس وقت کے کمشنر کو ویٹو کا حق حاصل تھا، اس نے کہا کہ یہ مشکل ہے، ٹورسٹ ٹریڈ متاثر ہوگی، کیونکہ اس وجہ سے وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، پھر بڑے بڑے ہوٹل وغیرہ، یعنی اگر یہاں شراب نہیں ملے گی تو ٹورسٹ نہیں آئیں گے، پھر بڑے بڑے ہوٹل وغیرہ کیسے چلیں گے؟ اس قسم کے اعتراضات کر کے وہ بات ختم کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمشنر بدماش تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں میں اتنا زور نہیں تھا، چنانچہ لوگ بھی چپ ہو گئے۔ اگر ان میں کچھ دم ہوتا